سید علی خامنئی کے شجر نسب آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ خود خامنئی خاندان اور ایرانی حکومت کی سرکاری دستاویزات کے دعووں کے مطابق سید علی خامنئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہے۔ 2020 میں لبنان کے ایک ٹیلی ویژن کی جانب سے نشر کی جانے والی ایک دستاویزی فلم میں باقاعدہ ان کی نسل کا نمبر بھی بتایا گیا ہے، جس کے مطابق سید علی خامنئی نبی علیہ السلام کے 38ویں پشت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، اب اگر ہم ایرانی رہنما سید علی خامنئی کے شجرے کو شروع سے سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے یہ بنیادی بات جان لینا ضروری ہے کہ آج کے دور میں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ان کی ایک بیٹی کے ذریعے سے ہیں، نہ کہ ان کے کسی بیٹے کے ذریعے سے۔ نبی علیہ السلام کا پورا شجرہ اور نسل ان کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ذریعے چلتی ہے، اور تاریخی طور پر انہی کی اولادوں کو سید کہا جاتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کی 5 اولادیں تھیں۔ دوستو، ان 5 اولادوں میں سے جو 2 سب سے عام ہستیاں ثابت ہیں وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا شجرہ مزید آگے بڑھا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود آخری پیغمبر کا شجرہ انہی دونوں بھائیوں کے ذریعے چلتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں جتنے بھی لوگ اپنا تعلق حضرت امام حسن کی نسل سے جوڑتے ہیں انہیں حسنی سید کہا جاتا ہے، جبکہ جو لوگ اپنا شجرہ حضرت امام حسین سے جوڑتے ہیں انہیں حسینی سید پکارا جاتا ہے۔ معزز دوستو، ویسے تو حضرت امام حسن کی بے شمار اولادیں تھیں جن کے ذریعے ان کا شجرہ اور ان کی نسل خوب پھلی پھولی، مگر آج ہم صرف حضرت امام حسین کے شجرے پر بات کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید علی خامنئی کا خاندان اپنا شجر نسل حضرت امام حسن سے نہیں بلکہ حضرت امام حسین سے جوڑتا ہے۔ جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے، کربلا کے میدان میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد حضرت امام حسین کی صرف ایک ہی نرینہ اولاد بچ سکی جن کا نام حضرت امام زین العابدین تھا۔ باقی اولادوں کی طرح وہ بھی کربلا کے واقعے کے وقت وہاں موجود تو تھے، مگر شدید بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ یہ شاید قدرت کا ایک خاص فیصلہ تھا، کیونکہ اللہ کو اس پوری نسل کو صرف اور صرف انہی کے ذریعے آگے بڑھانا تھا۔ اس دور میں ہوا یہ تھا کہ حضرت امام زین العابدین کی وفات کے بعد امامت کو لے کر اختلاف پیدا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے ان کے بیٹے زید شہید کو اگلا امام مان لیا تھا، اور وہی لوگ آگے چل کر زیدی شیعہ کہلائے، جبکہ زیادہ تر لوگوں نے حضرت امام زین العابدین کے ایک دوسرے بیٹے محمد الباقر کو اگلا امام تسلیم کیا، اور انہی لوگوں کو آج کے دور میں اثنا عشری یا 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج عراق، ایران، ہندوستان اور پاکستان جیسے علاقوں میں اکثریت میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک خامنئی خاندان کا تعلق ہے تو ان کا شجرہ ان تمام سے الگ ہٹ کر امام زین العابدین کے ایک چھوٹے بیٹے سے چلتا ہے جن کا نام حسین الاصغر تھا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق حسین الاصغر کے تقریباً 5 بیٹے تھے۔ ان 5 میں سے جس خاص بیٹے سے آج خامنئی خاندان اپنا شجرہ جوڑتا ہے اس کا نام حسن الاصغر تھا۔ یہ لوگ پہلے عثمانیوں کے زیر تسلط علاقے نجف میں آ کر آباد ہوئے اور بعد میں پھر پڑوس میں موجود ایک دوسری شیعہ سلطنت یعنی صفوی سلطنت کے ایک علاقے میں جا کر بس گئے جسے خامنہ کہا جاتا تھا۔ اسی علاقے کی نسبت سے اس خاندان کے لوگوں کو خامنئی کہا جانے لگا۔ دوستو، اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور یہ وقت پھر صدیوں میں بدل گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نسل میں ایک انسان کا جنم ہوتا ہے جنہیں سید حسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دراصل سید علی خامنئی کے سگے دادا تھے۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے آخری اثر و رسوخ والے اور طاقتور حکمران سلطان عبدالحمید کا دور دیکھا تھا۔ سید علی خامنئی نے اپنی بنیادی تعلیم مشہد اور نجف جیسے علاقوں سے حاصل کی اور بعد میں قم کے علاقے میں رہنے لگے۔ وہیں پر ان کا رابطہ روح اللہ خمینی سے ہوا، جنہوں نے 1989 کے انقلاب کی قیادت کی اور جنہیں موجودہ ایران کا بانی مانا جاتا ہے۔ چونکہ علی خامنئی ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اس انقلاب میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا، اس لیے روح اللہ خمینی کی وفات کے بعد انہیں ایران کا دوسرا اعلیٰ رہنما چن لیا گیا، اور تب سے لے کر اب تک یعنی گزشتہ 36-37 سال سے وہ مسلسل کسی منصب پر براجمان ہے۔
وہ ایران عراق جنگ میں بھی حصہ لے چکے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ملک کی سلامتی اور خفیہ اداروں سے جڑے کئی اہم اور حساس کاموں میں بھی پیش ہیں۔